شہراز صاحب، شہباز صاحب اور دیگر جتنے بھی بھائی ہیں، وہ سارے اپنی والدہ کی انتہائی قدر بھی کرتے تھے اور ادب اور احترام اور خدمت ان کے عمل سے واضح ہوتا تھا۔ میں تو اب جب سے ان کا انتقال ہوا ہے نا، جب حاجی شہراز صاحب کو دیکھتا ہوں نا، تو میرے ذہن میں ایک شاعر کا شعر آ جاتا ہے کہ اب کون بھیجے گا مجھے گھر سے دعا کے ساتھ، اب کون بھیجے گا مجھے گھر سے دعا کے ساتھ، اور سارا دن میری واپسی کی راہ تکے گا کون۔ تو وہ والدہ ہی ہوتی ہے جس کی محبت بالکل بے غرض محبت اور بے لوث محبت ہوتی ہے۔ دنیا کی ہر محبت کسی نہ کسی غرض کی وجہ سے ہے، جو ماں کی محبت ہے وہ بے غرض ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مرحومہ کی ساری اولاد کی جو خدمت انہوں نے ماں کی وہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، چونکہ مجھے حکم ہوا، وگرنہ مجھ سے اچھے خطباء علماء حضرات موجود ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جس کا نام لے لیا جائے پھر اس کو نبھانا پڑتا ہے، تو اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں نے موجودہ جو ایام گزر رہے ہیں ان ایام کی نسبت کے حوالے سے اپنی گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، اور سرنامہ کلام کے طور پہ چھوٹی چھوٹی 3 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں ذو الحج شریف کے، علماء فرماتے ہیں کہ پورے سال میں 3 عشرے بڑی فضیلت والے، ایک محرم کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا، ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ بڑی فضیلت والا، اور ایک یہ ذو الحج شریف کا جو پہلا عشرہ ہے یہ بڑی فضیلت والا ہے۔ اور اس عشرے کی فضیلت میں آقا نامدار کائنات کے تاجدار شافع روز شمار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی ہیں۔ ایک حدیث پاک مسلم شریف اور بخاری شریف کی متفق علیہ ہے، ایک حدیث پاک ترمذی شریف کے اندر موجود ہے، اور 3 احادیث طیبات اسی عشرے کے حوالے سے بہقی شریف کے اندر موجود ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، جن دنوں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، ان سارے دنوں میں سے یہ ذو الحج کے پہلے 10 دنوں کے برابر کوئی نہیں۔ یہ حدیث پاک ہے۔ پھر ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان دنوں کی عبادت جہاد سے بھی افضل ہے۔ جو آیات طیبات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، علماء مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں حضرت مجاہد سے روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور نے خود فرمایا کہ یہ جو 10 دن ہیں ذو الحج کے پہلے 10 دن پہلا عشرہ، سوال ہے کہ جناب یہ پہلا عشرہ کیا فضیلت رکھتا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں والفجر، مجھے فجر کی قسم، یا الہ العالمین، ساری فجروں کا خالق تو ہے، جتنی بھی دنیا میں فجریں ہوئیں سب کا خالق و مالک تو ہے، اے مالک کائنات یہ کون سی فجر کی قسم اٹھا رہا ہے؟ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس مقام پہ جس فجر کی قسم اٹھائی ہے وہ فجر 10 ذو الحج کی فجر ہے۔
اللہ نے فرمایا والفجر، یہ عظمت والی فجر کی قسم۔ اگلا جملہ بولا فرمایا ولیال عشر، عشر کا مطلب ہوتا ہے 10، لیال اللیلہ تو کی جمع ہے، لیلہ میں نے رات، لیالی راتیں، فرمایا ان 10 راتوں کی قسم۔ جناب یہ 10 راتوں سے مراد کون سی راتیں ہیں؟ فرمایا ذوالحج شریف کے یہ جو پہلے 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کی جو 10 راتیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ان 10 راتوں کی عظمت کی قسم اٹھائی ہے۔ آگے فرمایا والشفع والوتر، مجھے جفت کی قسم، مجھے طاق کی قسم۔ جناب اس طاق سے مراد کیا ہے؟ تو علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ کا دن، 9 ذوالحج کا دن، طاق سے مراد جو اللہ نے فرمایا مجھے طاق کی قسم، اس سے مراد 9 ذوالحج کا دن ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا والشفع، مجھے جفت کی قسم ہے، اس جفت سے کیا مراد ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں اس جفت سے مراد یوم نہر یعنی قربانی والا دن ہے۔ تو پتہ چلا کہ پورے ان 10 دنوں یوم عرفہ ہو یا یوم نہر ہو یا پہلے 8 دن ہوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان دنوں کی بڑی فضیلت ہے۔ ان دنوں کو عام طرز پر نہیں گزارنا چاہیے حضرات محترم، ویسے ہی انسان کو گناہ سے بچنا چاہیے، لیکن جب یہ دن آ جاتے ہیں، عزت و عظمت والے دن آ جاتے ہیں، تو پھر تو بندہ مومن کو مزید محتاط ہونا چاہیے کہ مزید محتاط ہو جائے، کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، اور جو سامنے نیکی آ رہی ہو، اگر عام حالات میں غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے انسان چھوٹی چھوٹی نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، لیکن ان 10 دنوں میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ حضرات محترم ان دنوں کو عبادت کے اندر گزارا جائے۔ علماء نے جو نصیحتیں بیان فرمائی، جو ہدایات بیان فرمائی، ان 10 دنوں کے اعتبار سے جو ہدایات فرمائی ہیں کہ ان کو کیسے گزارنا چاہیے، فرماتے ہیں یا نفلی عبادت کی جائے، یا پھر ایک حدیث پاک ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ان 10 دنوں میں کون سا وظیفہ پڑھے، کملی والے نے فرمایا اس میں تسبیح پڑھا کرو، پھر فرمایا اس میں تحمید پڑھا کرو، پھر فرمایا اس میں تحلیل پڑھا کرو۔ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کا ورد کرنا ہے، تحمید سے مراد الحمدللہ کا ورد کرنا ہے، اور تحلیل سے مراد لا الہ الا اللہ اس کا ورد کرنا ہے۔ اور خصوصی طور پر جو تکبیریں ان دنوں میں ہم مسلمانوں پر یوم ایام تشریق میں واجب ہو جاتی ہیں، ہر نماز کے بعد 1 مرتبہ واجب ہے، اور زیادہ مرتبہ کوئی پڑھے تو مستحب ہے۔ ان تکبیروں میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حضرات محترم ان دنوں میں جو کام کرنے چاہیے، علماء فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم نے فرمایا جو ان 10 دنوں میں روزہ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پورے سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ خصوصاً جو 9 ذوالحج کو یوم عرفہ کو روزہ رکھے گا، یہ ایک روایت ملتی ہے، حضور نبی کریم نے فرمایا پچھلے یوم عرفہ سے لے کر اگلے یوم عرفہ تک 2 سالوں کے صغیرہ گناہ اللہ تعالیٰ 9 ذوالحج کے روزے کے بدلے معاف فرما دیتا ہے۔ تو پتہ لگا یہ ضائع کرنے والے ایام نہیں گزر رہے، یہ ایام جو گزر رہے ہیں بڑے قیمتی ایام ہیں، ان دنوں میں نیکیاں کرنی چاہیے۔ پھر ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ قربانی کی نیت کرنی چاہیے۔ پھر ان دنوں میں کیا کرنا چاہیے؟ جس بندے نے قربانی کرنی ہو وہ کوئی کسی قسم کا بال نہ کٹوائے، ناخن نہ کٹوائے، تو کیا ہوگا؟ ثواب ملے گا۔ لیکن اگر کسی نے کٹوا لیے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ قربانی میں کوئی فرق آئے گا، نہ گناہ گاری ہوگی۔ اگر کسی نے کٹوا لیے بال یا ناخن بھی کٹوا لیے، نہ گناہ گار ہوگا، نہ قربانی میں کوئی فرق آئے گا۔ لیکن اگر کسی نے نیت کر لیا قربانی کی تو بال بھی نہ کٹائے اور ناخن بھی نہ کٹائے، جب قربانی ہو جائے پھر کٹائے، یہ مستحب عمل ہے۔ پھر کیا ہے ان 10 دنوں میں جو عرض کر رہا ہوں کہ رات کی شب بیداری چاہے زیادہ نہ بھی ہو،
4 رکعت 8 رکعت 10 رکعت 12 رکعت نہ بھی پڑھ سکیں، کم از کم 2 رکعت تو پڑھیں، اہتمام تو کریں تاکہ آپ کا نام اہتمام کرنے والوں کی لسٹ میں شامل ہو جائے۔ 5 وقتی نماز مس نہ کریں، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھیں، دن کو کوشش کریں روزہ رکھیں، قربانی کی نیت کریں تو بال اور ناخن نہ کٹوائیں، یہ سارے اعمال ہیں۔ پھر جب 10 ذوالحج کا دن آتا ہے تو پھر قربانی کریں۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یا الہ العالمین جن لوگوں نے قربانی کی نیت فرما لی ہے، اے مالک کائنات تیرے لیے قربانی، تیری بارگاہ میں قربانی، تیری خاطر قربانی ہے رب العزت، تیری خاطر قربانی ہے اے رب العزت، تیرے لیے قربانی ہے۔ جن لوگوں نے نیت کر لیا ہے، یہ جب 10 ذوالحج کا دن آتا ہے ہر گھر میں قربانی ہوتی ہے۔ ایک اعلان سماعت فرما لیں، 495 نمبر گاڑی ہے، انہوں نے رستہ بند کیا ہوا، مہربانی فرمائے رستہ کھول دیں۔ 495 نمبر ہے گاڑی کا۔ تو حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اگر مل کے عرض کریں کہ اے رب العزت تیرے لیے قربانی ہے، تیری رضا کے لیے قربانی ہے، سارے دنوں کا خالق و مالک تو ہے۔ 10 ذوالحج کو ہر گھر قربانیاں ہوتی ہیں، گوشت وافر ہو جاتا ہے، سنبھالا نہیں جا سکتا۔ اگر اجازت دے دے ایک محلے والے یکم ذوالحج کو کر لیں، دوسرے محلے والے 2 ذوالحج کو کر لیں، تیسرے محلے والے 3 ذوالحج کو کر لیں، چوتھے محلے والے 4 ذوالحج کو کر لیں، باری باری قربانیاں ہوں گی، گوشت ضائع نہیں ہوگا۔ یا اللہ، کیا علماء سے پوچھتے ہیں کہ جناب کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ علماء فرماتے ہیں نہیں، کسی بھی مکتب فکر کے عالم دین سے پوچھو، وہ کہے گا وہ قربانی قبول نہیں ہوگی، قربانی قبول 10، 11 اور 12 ذوالحج کو ہوگی۔ میں نے کہا جناب وجہ کیا ہے؟ جب قربانی اللہ کے نام پہ، اللہ کی رضا پہ ہے، دنوں کا مالک اللہ، سارے دنوں کا خالق اللہ، تو جب سارے دنوں کا خالق و مالک اللہ، تو پہلے قربانی کرنے سے قربانی کیوں نہیں ہوتی؟ تو اللہ رب العالمین نے کیا حکمت رکھی ہے؟ علماء فرماتے ہیں اس لیے 10 اور 11 اور 12 کو قربانی ہوگی، کیونکہ جب 10، 11 اور 12 کو قربانی کرو گے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے خلیل اور اپنے پیارے ذبی 2 پیغمبروں کی سنت کو زندہ کر دیا ہے۔ مجھے یوں کہنے دیجئے کہ گویا رب العالمین ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبی اللہ کا عرس مناتا ہے۔ کسی کا عرس بیرا شریف میں منایا جاتا ہے، کسی کا سیال شریف میں منایا جاتا ہے، کسی کا صرف جناب گولڈے کے اندر منایا جاتا ہے، کسی کا کسی جگہ، کسی کا کسی جگہ۔ جب اللہ رب العالمین کے نام کے لیے اپنا تن من دھن آل اولاد ہر چیز قربان کرنے والے ابراہیم اپنے ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نعرے نمرود آسمان سے باتیں کر رہی ہے، نمرود کہہ رہا ہے کہ اے ابراہیم، اگر ساری خدا کی ساری خدائی میں ایک خدا کا نام لینے والا صرف تو ہے، اگر تم بھی نام لینا چھوڑ دو اس آگ سے بھی بچ جاؤ گے، اور میں نمرود اپنے ساتھ تخت کے ساتھ بٹھاؤں گا، مصاحبت دوں گا، مشاورت دوں گا، تمہیں اپنا مشیر اور وزیر بناؤں گا، اپنے اس اقتدار میں تمہیں شامل کروں گا۔ حضرات محترم، عقل تو ہر بندے کا کہتا ہے جان ایک دفعہ ملتی ہے بچا لو۔ ایک طرف جام و سبو، ایک طرف دار و رسن، ایک طرف جام و سبو، ایک طرف عیش و عشرت ہے، ایک طرف نمرود کی بادشاہی ہے، بادشاہی قدموں میں ہے، اور مطالبہ کیا ہے؟ صرف خدا کا نام لینا چھوڑنا ہے۔ تو کیا ملے گا؟ حکومت ملے گی، بادشاہی ملے گی، اقتدار ملے گا، دولت قدموں میں آئے گی۔ اور اگر خدا کا نام لینا نہ چھوڑا تو کیا ہوگا؟ دولت بھی جائے گی، اقتدار بھی جائے گا، حکومت بھی جائے گی، سب کچھ جائے گا، حتیٰ کہ اپنی جان بھی آگ میں دھکیلنی پڑ جائے گی۔ حضرات محترم، کڑا امتحان ہے۔ ہم جیسے لوگ تو سوچ بھی نہیں سکتے، جو 10 روپے پہ ایمان بیچ دیتے ہیں۔ ہم اللہ اللہ کرنے والے بڑے ہیں،
ہم قربانیاں بھی بڑی کرتے ہیں، لیکن ہماری قربانیوں میں 90% قربانیاں صرف نام و نمود کے لیے ہوتی ہیں۔ ہم نمازیں بھی بڑی پڑھتے ہیں، پر ہماری نمازوں میں 90-95% نمازیں صرف محلے میں اپنا شملہ اونچا کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ لوگ کہیں گے نمازی ہے۔ حضرات محترم، وہ خلوص، وہ للہیت جو ابراہیم علیہ السلام نے ساری کائنات کے سامنے پیش کیا۔ حضرات محترم، ایک طرف دولت ہے، اقتدار ہے، اور نمرود اپنا مشیر اور وزیر بنا رہا ہے، اور مطالبہ صرف یہ ہے کہ رب کا نام لینا چھوڑ دو، تو کیا ملے گا بدلے میں؟ جان بھی بخشی جائے گی، دولت بھی مل جائے گی۔ ایک طرف جام و سبو، ایک طرف دار و رسن، ہے کڑا یہ امتحان، دیکھیں کدھر جاتا ہے دل۔ دل کہہ رہا ہے اے ابراہیم، یہ موقع بار بار نہیں آتے جس رب کا تو نے نام لیا، اس رب کے نام پہ جان بھی قربان کرنی پڑی تو پیچھے نہ ہٹنا۔ عقل کہتا ہے جان بچا، عشق کہتا ہے کہ یار کے قدموں پہ قربان کر دے۔ مصلحت اندیش دانش رہتی ہے حیرت زدہ، اور ہنستے ہنستے سیل آتش میں اتر جاتا ہے دل۔ وہ علامہ اقبال قلندر لاہوری نے بھی یہ نقشہ کھینچا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، آتش نمرود میں وہ کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی سلگائی ہوئی آگ کے سامنے کھڑے ہیں۔ مقابلہ ہے دنیا اور دین کا، مقابلہ ہے تخت تاج کا اور آگ کا۔ ایک طرف تخت و تاج ہے اور دوسری طرف جان کا امتحان ہے۔ حضرات محترم، پھر کیا ہوا؟ عقل اور عشق میں مقابلہ ہوا۔ عقل کہتا ہے جان بچا لو، یہ جان بار بار نہیں ملتی۔ عشق کہتا ہے کہ نہیں، اب ہی موقع ہے، اپنی جان رب کی بارگاہ میں قربان کر دو۔ حضرات محترم، حضرت ابراہیم علیہ السلام، تین بات قیمتی چیزیں ہوتی ہیں بندے کی، یا دولت، یا اولاد، یا جان۔ تینوں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے قربان کر دی۔ پھر کیا ہوا؟ انعام کیا ملا؟ ہم امتی مصطفیٰ کے ہیں، قربانیاں ابراہیم کی سنت ادا کرتے ہوئے دے رہے ہیں۔ ہزاروں سال گزر گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد صرف 2 نبی آئے، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ ان 2 نبیوں کے بعد حضرت ابراہیم آئے، اور حضرت ابراہیم کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب کا لقب اسرائیل۔ اگلے سارے انبیاء جتنے بھی آئے وہ ابراہیم کی نسل میں سے آئے، جتنے بھی انبیاء ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے درمیان، نوح کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، تو نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 2 نبی آئے صرف، حضرت ہود اور حضرت صالح۔ باقی سارے نبی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، اور یہ آخری نبی اور ہم آخری امتی۔ لیکن جب ہم آخری امتی نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں، نیت کر لیتے ہیں اس کی عبادت کی، قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، تشہد کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو کیا پڑھتے ہیں؟ ہر چاہے کسی بھی مکتب فکر کا مسلمان ہو، نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے تو پڑھتا ہے اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی، بولیے، کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم۔ کیوں؟ ہم امت محمدیہ ہیں لیکن ہم ملت ابراہیمی ہیں۔ یا الہ العالمین، ہزاروں سال گزر گئے، ہزاروں انبیاء گزر گئے، کسی اور نبی کا نام نماز میں نہیں، یہ ابراہیم کا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ابراہیم نے
میرے نام پہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور میں نے اعلان کر دیا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنا لیا۔ تو حضرات محترم یہ قربانیاں ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہیں، لیکن میں عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی سوچا کرے ہم کہ وہ جو جذبہ پیچھے تھا نا، اسماعیل کی قربانی کے پیچھے جو جذبہ تھا، اور اسماعیل کا باپ کے ساتھ چل پڑنا اس عمل کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا کہ یا اللہ چاہے بیٹا ہے، بیٹے کی محبت ہے، پر نہیں، جو رابطہ اپنے مالک سے ہے، جو تعلق اور محبت کا رشتہ خالق کائنات سے ہے، بیٹا میرا ہے اسماعیل، پر مالکہ باپ کی بیٹے سے محبت ضرور ہے، لیکن جو محبت اپنے مالک کائنات خالق کائنات کے ساتھ ہے وہ بیٹے سے بھی نہیں ہے۔ بیٹے کی محبت بھی مالک کی محبت پہ قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو حضرات محترم یہ سبق ملتا ہے حضرت ابراہیم کی اس قربانی کا۔ اقبال نے ایسے تو نہیں کہہ دیا تھا کہ وہ خلوص وہ للہیت آج کے مسلمان میں پیدا ہو جائے نا، ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ اگر آج وہ خلوص اور للہیت ہو جائے ہم میں، ہم جو اللہ کا نام لیتے ہیں، ہم جو صرف شناختی کارڈ پہ مسلمان بنتے ہیں، ہم لوگ جو فارم بے پہ صرف مسلمان بنتے ہیں، ہم وہ لوگ ہیں جو صرف زبان سے مسلمان بنتے ہیں، حضرات محترم ہماری قربانیاں دیتے ضرور ہیں لیکن وہ خلوص نہیں ملتا، نمازوں میں وہ خلوص نہیں ملتا، حج اور عمرے میں وہ خلوص نہیں ملتا، وہ خلوص اور وہ للہیت جو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کے لیے کائنات کے سامنے پیش کر دی، ایک مثال بن گئی اور رب نے فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، انہوں نے تو اپنے بیٹے کو بھی قربان کر دیا۔ ہم اپنی خواہش رب کے راستے پہ قربان نہیں کر سکتے، ہم اپنا رواج، ہم اپنی رسم، وہ رسمیں اور رواج جو ہمارے معاشرے کو ختم کرتی جا رہی ہیں۔ حضرات محترم ہم ادھر میت پڑی ہوتی ہے، ادھر دیگیں چڑھ رہی ہوتی ہیں، ادھر چمچے پہ چمچہ دیگوں میں کھڑکار کھڑک کی آواز آ رہی ہوتی ہے، ادھر بچیوں کے رونے کی آواز آ رہی ہوتی ہے، اور بچیوں کی چیخوں اور رونے اور آہوزاری کی آواز پہ مسالہ پھڑاؤ ٹماٹر پھڑاؤ، یہ آوازیں جناب جیت جاتی ہیں اور اونچی ہو جاتی ہیں، اور مرنے والے کی معصوم چھوٹی چھوٹی بچیاں ان کے چیخنے کی آواز ان آوازوں کے نیچے دب جاتی ہے۔ حضرات محترم ہم جو رسمیں ہم جو پال رہے ہیں جن کا تعلق دور دور سے بھی اسلام کے ساتھ کوئی نہیں، ہم ان رسموں کو دین کے لیے قربان نہ کر سکے، ہم اپنے رواج کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے، ہم اپنی انا کو اللہ کے لیے قربان نہ کر سکے۔ میں نے اگلے دن ایک پوسٹ کی، میں نے کہا اس دفعہ ہم قربانی کے جانور تو کر رہے ہیں لیکن آؤ سارے مل کے نیت کریں کہ جانور کو قربان کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اندر کے جانور کو بھی اس سال ذبح کر دیں، اپنے اندر کے جانور کو بھی اس سال ہم اللہ کی رضا کے لیے ذبح کر دیں، اپنی انا کے جانور کو ذبح کر دیں، اپنے تکبر، اپنی وڈیائی، اپنی کبریائی، اپنا بڑا پن، اس کو ذبح کر دیں اپنے رب العالمین کی رضا کے سامنے۔ یہ نہ سمجھنا کہ جو کبر چھوڑتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ذلیل کرتا ہے، نہیں نہیں، مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں جو جتنا نیچے ہوتا ہے رب اسے اتنا ہی اونچا بنا دیتا ہے۔ آئیے آج عید کرے اس قربانی کے موقع پہ، نہ صرف جانور قربان کریں گے، اپنی انا قربان کریں گے، اپنا کبر قربان کریں گے، اپنا غرور اور گھمنڈ قربان کریں گے۔ حضرات محترم یہ تو ہم پوچھتے ہیں، آج بڑے فون آتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک فون آتے ہیں کہ جناب بکرے میں یہ نقص ہیں، کیا لگ جائے گا؟
بکرے کا یہ عیب کیا معافی ہے یا نہیں، یہ عیب معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟ میں نے کہا یہ جو چھوٹے چھوٹے عیب تم بتا رہے ہو اس کا تو کوئی حرج نہیں، مجھ سے یہ پوچھو کہ جن پیسوں کا بکرا خریدا ہے کیا وہ پیسے عیب سے پاک ہیں یا نہیں؟ کبھی تو حضرات محترم گزارش ہے کہ اللہ رب العزت ان دنوں میں ہم سب کو ان دنوں کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہر چونکہ بارش بھی ہو رہی ہے اور وقت بھی تقریباً ہو چکا ہے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس محفل پاک کا صدقہ مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرمائے، مرحومہ کو اپنی جوار رحمت میں